محترم بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی جانب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، فخر راولپنڈی، علماء اہل سنت، فخر اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا محمد ڈاکٹر کاشف نذیر فیضی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ شیخ صاحب، ڈاکٹر صاحب رمضان المبارک کا عشرہ رحمت شروع ہو گیا ہے، تو رحمت کا پہلا عشرہ، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، رحمت کا کیا معنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا، آپ کی ٹیم کا، خاص کر کے شیخ محمد احتشام سخاوت صاحب کے بچے نعت خواہ موجود ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس رحمت پر عشرہ میں اور رمضان المبارک کے نعمتوں پر ماہ مبارک میں ایک اچھے سلسلہ کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو، نوجوانوں کو بھی اپنا برکت عطا فرمائے۔ آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ یہ عشرہ رحمت کا ہے، اور رحمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے لغت کے ایک بہت بڑے امام خلیل بن احمد الفراہیدی، ان کی کتاب ہے کتاب العین، یہ لغت کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ الرحمت والصلۃ والبر، کہ جو رحمت ہے اس کا معنی ہے صلہ اور نیکی، یعنی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام کرنے والے کو اس کے عمل کا پورا اجر دیں، اجرت دیں اسے پوری، جتنا وہ مستحق ہے۔ اگر آپ کو اس کو پوری اجرت نہیں دیتے تو یہ ظلم ہے۔ تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی کام کرنے والے کو اس کے عمل کا پورا اجر دیا جائے، اس کو پوری اجرت دی جائے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے البر، نیکی۔ نیکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مستحق نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس عشرہ کو رحمت قرار دیا ہے، اور رحمت قرار دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی اس ماہ مقدس کا آغاز ہوتا ہے اور رمضان المبارک کی پہلی شام آتی ہے تو اہل قبلہ میں سے اللہ تعالیٰ بر کے تحت سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں یا کسی کو اس کے محنت کی اجرت دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ رحمت کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس حدیث پاک کو صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، 100 حصوں میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے، اور اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہو گیا۔ پھر ایک حصہ جو رحمت کا بچا اس کو مزید 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور 100 حصوں میں سے 99 حصے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہو گئے۔ پیچھے رحمت کا اس کے بعد ایک حصہ بچا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے ایک حصے کو پوری کائنات میں تقسیم کر دیا، اسی سے ماں کو دیا، اسی سے باپ کو دیا، اسی رحمت سے کچھ حصہ بہن کو دیا، اسی سے کچھ حصہ بیٹی کو دیا، اسی رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے جانوروں میں تقسیم کر دیا کہ ہر جانور کی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ تمہاری 99 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ رحمت کی بڑی مثال ماں کی مثال ہے۔ مجھے بتائیں میری محنت کا اجر کیا میری ماں مجھے نہیں دے گی؟ کیا ہو سکتا ہے کہ مشقت میں کروں اور میری ماں میری محنت کا اجر کسی اور کو دے دے؟ جا 3 4 10 لوگ سامنے کھڑے ہوں اور 3 4 5 10 لوگوں میں سب سے زیادہ پیاس مجھے لگی ہے اور میری ماں اٹھا کے پانی کسی دشمن کو دے دے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ تو میری ماں مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، میری ماں کے حصے میں تو رحمت کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اربواں حصہ بھی نہیں ہے۔ تو جس کے کامل 99 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو حضور کتنی رحمت للعالمین ہے۔ اور رحمت کی ایک صورت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رحمت ایک احساس کا نام ہے کہ ہمارے وجود کے اندر طبیعت میں فریشنس آئی، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مگر حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سردی آتی ہے تو ہمارا وجود خیال سے گرمی محسوس نہیں کرتا، لباس کی ضرورت ہوتی ہے، گرم لباس
گرم ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، تب طبیعت سکون محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح سے جب گرمی ہوتی ہے تو شدید گرمی میں صرف سوچنے سے، فکر سے ہماری طبیعت کے اندر تازگی نہیں آتی جب تک ہمیں اس کے مطابق ٹھنڈا ماحول نہ مل جائے۔ تو طبیعت کا سکون رحمت ایسے نہیں ہوتا۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب جاء الحق میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ میں آ رہے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور باہر زوروں کی بارش ہے، مدینے کا نشیبی علاقہ بہہ رہا ہے، نالے چل رہے ہیں اور زوروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اطمینان ہے اور حضور روٹین کی چال میں آ رہے ہیں۔ بارش کی وجہ سے جو چال میں تبدیلی تھی وہ حضور کی چال میں نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، حضور گھر آئے، جب گھر آئے تو میں نے حضور کے جسم کو دیکھا تو لباس خشک تھا، پانی کا ایک چھینٹا اور بارش کا ایک قطرہ بھی وجود پہ نہیں تھا، نہ لباس پہ تھا۔ حضور فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بارش ہو رہی ہے اور آپ کا لباس جو ہے وہ بالکل خشک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کہ عائشہ کیا کہہ رہی ہو، باہر تو دھوپ نکلی ہے، باہر تو کوئی بارش نہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ مجھے دھوپ بھی نظر آ رہی ہے اور بارش بھی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرمانے کہ اچھا عائشہ جاؤ ذرا جی چادر تبدیل کر کے آؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں کمرے میں گئی، میں نے چادر تبدیل کی، اپنا دوپٹہ لیا تو واپس آئی تو حضور فرمانے لگے اب یا رسول اللہ اب کوئی بارش نہیں ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ عائشہ یہ وہ بارش نہیں تھی جو بادل لاتے ہیں، یہ خدا کی رحمت کی بارش ہے، میں جدھر جاتا ہوں یہ میرے ساتھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رمضان المبارک آتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہماری عبادت سے احساس بدلتے ہیں، نہیں، جو مستحق کی رحمت ہوتا ہے اس کا عالم تجلیات سے رابطہ ہوتا ہے، بے شک۔ اور عبادت کی کثرت سے جب وجود میں اطمینان آتا ہے تو یہ رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ 10 دنوں میں تم اگر مشقت اٹھاؤ گے، ہماری محبت میں بڑھنے کی کوشش کرو گے تو ہم آسمانوں سے تم پر انوار و تجلیات کا نزول کریں گے۔ تو رحمت جو ہے جہاں تک یہ احساس کو انسان کے اطمینان دیتی ہے، وہیں پر عالم تجلیات کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس عشرے میں خدا کی یہ رحمت بندے کو آواز دیتی ہے، آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس لیے اس کو رحمت سے خاص کیا ہے اس عشرہ کو۔ رب کی رحمت اپنے بندوں سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ یاد رکھیں کہ رب کی رحمت کیا تقاضا کرتی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ایک میں نے کہا کہ رحمت کی عالم احساس میں، اس عالم محسوسات میں جس میں ہم بیٹھے ہیں، سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ماں کی مثال ہے۔ کیا ماں کھانا بنائے، بچے کو بھوک لگی ہو تو وہ یہ چاہے گی کہ بیٹا نہ کھائے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ ماں جو ہے وہ عید کے لیے اچھا لباس تیار کرے؟ کیا وہ پسند کرے گی کہ میرا بیٹا آئے اور لباس نہ پہنے؟ تو خدا اس عشرہ کو رحمت کا قرار دے تو خدا یہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کو نہ ملے۔ اللہ کی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ لوگ خدا سے سوال کریں، اس سے مانگیں، اور اتنا مانگیں اتنی ہماری اوقات نہیں بلکہ جتنی خدا کی عطا ہے، جتنی خدا عطا کرتا ہے۔ تو خدا کی رحمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ بندے آئیں اور اللہ سے اس کی رحمت کو وصول کریں، اور ہمیں اس رحمت سے حظ لینا چاہیے۔ وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے ہمارے لیے؟ یہ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا کہ کون سی عبادت ہے جو خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک منادی ندا کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ الذین تتجافی جنوبہم من المضاجع، کہ جن کے پہلو بستروں سے لگ رہتے تھے اور سحری کے وقت وہ اٹھ کے اپنے خدا کو یاد کیا کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ ہم قلیلون، تھوڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ بندے ہیں جب جہان سوتا تھا یہ بیدار ہوتے تھے، یہ میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے عجز و نیاز اور مجھ سے بات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ان پہ کوئی حساب نہیں ہے، ان کو جنت میں لے جاؤ۔ جو رات کے تیسرے پہر میں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بغیر حساب کے جب جنت میں منتقل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اب میزان رکھو۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے. رمضان المبارک سے بڑا اس کا گہرا تعلق ہے. ہمارے ایک بہت بڑے تصوف کے امام گزرے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی. ان کی کتاب ہے عوارف المعارف. اس میں شیخ شہاب الدین سہروردی لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رمضان المبارک سے 10 دن پہلے، چند دن پہلے شعبان المعظم میں آپ غار حرا میں چلے گئے تھے، اور 40 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں قیام کیا تھا. دن کو سرکار کم کھاتے تھے، روزہ رکھتے تھے، رات کو ساری رات قیام کرتے تھے. جب 40واں دن ہوا تو پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کا نزول ہوا. تب رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی جب پہلی وحی کا نزول ہوا اور 40واں دن تھا. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اسی سے ہی چلہ کشی کو اخذ کرتے ہیں کہ جو بزرگان دین چلہ کشی کرتے ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ گہرا ہے. اب رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے. تو یاد رکھیں اللہ کو ہمیں بھوکا رکھ کے کیا ملے گا؟ اس نے نعمتیں بنائی ہیں کہ کوئی نہ کھائے. بھئی جو 11 مہینے کھاتے ہیں اگر ایک مہینہ بھی کھا لیں تو کیا حرج کیا ہوگا اس سے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے پیار کرتا ہے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی باتوں سے پیار کرتا ہے. اب رسول اللہ کے یہ 40 دن خدا کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب امت پہ لازم ہے کہ میرے محبوب کی سنت میں روزے رکھیں. اچھا فرمایا نماز پڑھو تمہیں جنت دوں گا، صدقہ کرو تمہیں جنت دوں گا. ہر عمل پہ جنت کا وعدہ ہے، اور پھر جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک کا نام باب الصدقہ ہے، جو صدقہ دیتے ہیں اس سے جائیں گے. مگر فرمایا کہ جو روزہ دار ہیں وللصائمی الریان، روزہ دار کے لیے ہم نے باب الریان رکھا ہے. ریان بارش کو کہتے ہیں. جب انتہائی گرمی کے بعد بارش برستی ہے تو اس کو ریان کہتے ہیں، جس کے بعد موسم بہار آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو میں ساری کی ساری اس کی تھکاوٹ جنت کے دروازے پہ دور کر دوں گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہر عمل پہ بندے کو جنت دیتا ہوں. مگر روزہ میرے لیے ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے میں خود اس کا ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہو جاتا ہوں. پھر جو بندہ چاہتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. تو روزہ یہ اتنی پیاری عبادت ہے. آپ سو بھی رہے ہیں تو روزہ دار ہیں، آپ کام بھی کر رہے ہیں تو روزہ دار ہیں، آپ بیٹھے بھی ہیں تو روزہ دار ہیں. بقیہ سب عبادات تب آپ عابد بنیں گے جب وہ عبادت کریں گے. مگر روزہ ایسی عبادت ہے کہ ہر حال میں یہ آپ کو اجر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی محبوب عبادت ہے روزہ جو ہے. ماشاء اللہ. علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. میں اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کو پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے اور کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. اور میں خاص کر کے چودھری صاحب کو ضرور ذکر کروں گا، چودھری محمد عدنان شہید رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے سبب سے آج ہم سب مل بیٹھے. اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پہ نازل فرمائے. ان کے والد صاحب، ان کے دادا جان، جتنے اہل خانہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بری کے رحمت